بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بغداد کی کسی بستی میں ایک شخص جس کا نام حسن تھا، وہ انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ حسن ایک عام سا مزدور تھا جو کانٹوں بھرے سفر پر قدم با قدم چل رہا تھا۔ اس کی زندگی کا ہر دن ایک جیسا تھا، تنگ جھونپڑی، تھکا دینے والی مزدوری اور بیوی کے تلخ الفاظ۔ حسن کی بیوی زینب خوبصورت تو تھی، مگر اس کے دل میں صبر نہ تھا۔ وہ اکثر حسن کو غربت کے تانے دیتی اور کہتی، اور کتنے سال اسی طرح دھکے کھاؤ گے؟ کبھی اپنے بچوں کا سوچا ہے؟ کبھی میرا خیال کیا ہے؟ نہ اچھے کپڑے ہیں، نہ ڈھنگ کا کھانا۔ حسن خاموشی سے یہ سب سنتا تھا، کیونکہ اس کے پاس دینے کو جواب ہی نہیں تھا۔ حسن کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا جس کا نام یوسف تھا، وہ 7 سال کا تھا، اور ایک بیٹی نور جو 5 سال کی تھی۔ یوسف سنجیدہ مزاج تھا، وہ اپنے والد کی خاموشی میں چھپے درد کو اتنی چھوٹی عمر میں سمجھنے لگا تھا۔ حسن بغداد کے مضافات میں واقع ایک پرانی کوئلے کی کان میں مزدوری کرتا تھا۔ ہر روز سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ اپنی جھونپڑی سے نکلتا۔ کان کا رستہ خطرناک اور تھکا دینے والا تھا، مگر حسن کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہ تھا۔ وہ دن بھر کالے دھوئیں اور پتھریلی دیواروں کے درمیان اپنی سانسیں لیتا رہتا۔ ایک دن کا ذکر ہے جب گرمی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور حسن پسینے سے شرابور تھا۔ اس روز زینب نے حسب معمول تانے دیے، مگر اس بار اس کے لہجے میں کچھ اور بھی تھا۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، اب میں تھک گئی ہوں، اب مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں تمہارے ساتھ اس جہنم میں مزید نہیں رہ سکتی۔ حسن نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ کہیں رک گئے۔ زینب نے اگلی صبح اپنے کپڑے سمیٹے، بچوں کو بوسہ دیے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، صرف ایک کاغذ چھوڑ گئی، مجھے کہیں بھی مت ڈھونڈنا، میں اب اپنے لیے جینا چاہتی ہوں۔ جب حسن شام کو واپس آیا تو یوسف اور نور خاموش بیٹھے تھے۔ نور کی آنکھیں نم تھیں۔ حسن کے ہاتھ سے تھیلا گرا اور وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلے ہی پتا تھا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اگلے چند دن اس نے انتہائی سخت گزارے۔ وہ خود اپنے بچوں کا خیال رکھتا، کھانا پینا بھی خود ہی پکاتا۔ اس کے علاوہ کام پر جانا اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی باتیں سننا۔ وہ جہاں سے بھی گزرتا لوگ کہتے، ارے یہ وہی حسن ہے جس کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی۔ کہتے ہیں وہ عورت کسی کے ساتھ چلی گئی، شاید کوئی امیر ہوگا، بیچارہ بچوں کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ مگر حسن نے سب سنا، سب برداشت کیا، صرف اور صرف اپنے بچوں کی خاطر، جنہیں دیکھ کر وہ جی رہا تھا۔ کوئلے کی کان میں کام کرنا آسان نہ تھا۔ پرانے دور کی یہ کان گہری، تاریک اور خطرناک تھی۔ ہر مزدور کو پتھر توڑنے کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی رہتا کہ کوئی چھٹ نہ گر جائے، کوئی کسی ملبے تلے نہ آ جائے۔ مگر حسن کے لیے یہ جگہ صرف روزی نہیں بلکہ زندگی کا آخری سہارا بن چکی تھی۔ ایک دن کان کے اندر جب حسن اپنے بیلچے سے زمین کھود رہا تھا تو ایک بوڑھا مزدور جلال اس کے پاس آیا۔ حسن، سنا ہے بیوی چھوڑ گئی تجھے؟ حسن نے سر ہلایا، نہ ہاں میں نہ میں۔ جلال نے ایک پرانا کپڑا اس کی طرف بڑھایا، اس میں تھوڑی سی کھجوریں تھیں، یہ لے، یہ اپنے بچوں کے لیے لے جانا، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ حسن نے کھجوریں لیں اور زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ نہ رونا چاہتا تھا نہ شکایت کرنا، لیکن دل جیسے بھر آیا۔ اس نے جلال کا شکریہ ادا کیا۔ چند دن بعد کان کے کونے میں کام کرتے وقت حسن نے زمین میں کچھ مختلف محسوس کیا۔ وہ جگہ معمول سے زیادہ سخت تھی، جیسے کوئی پتھر نہ ہو بلکہ کچھ اور ہی ہو۔ اس نے اس جگہ کو ویسے ہی نظر انداز کر دیا اور کام ختم کر کے گھر چلا آیا۔ شام کو گھر آ کر وہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ وہ ان سے کہنے لگا، بیٹا تمہاری امی چلی گئی ہیں، پر کیا تمہیں اپنے باپ پر بھروسہ ہے؟ امی چلی گئیں تو کیا ہوا؟ آپ تو ہیں نا ہمارے ساتھ، آپ تو ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ بیٹے کی یہ بات سن کر اس نے دونوں بچوں کو اپنے گلے لگا لیا اور کہنے لگا، میں تم دونوں کے لیے پوری دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں، پر تم دونوں کو نہیں۔ اگلے دن صبح کی اذان سے پہلے ہی حسن بیدار ہو چکا تھا۔ جھونپڑی میں اب زینب کی آواز نہیں گونجتی تھی، نہ ہی چولہے پر کھانا پکنے کی خوشبو تھی، صرف خاموشی، بچوں کی سانسیں اور حسن کی ذمہ داری۔ یوسف اور نور سو رہے تھے۔ حسن نے ان کے چہروں کو غور سے دیکھا۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ بچوں کو گود میں لے کر ساری دنیا سے چھپا لے، لیکن آخر اسے مزدوری کرنے جانا تھا اور روٹی کمانی تھی۔ وہ نہایت احتیاط سے دروازہ کھول کر باہر نکلا تاکہ بچوں کی نیند نہ ٹوٹے۔ گلی میں اب بھی اندھیرا تھا۔ وہ تیزی سے کان کی جانب بڑھنے لگا، گویا وہ اپنے دکھوں کو زمین میں دفن کرنے جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کان کے اندر پہنچا، اس نے پرانی عادت کے مطابق اپنے اوزار اٹھائے اور اس کونے کی طرف بڑھا جہاں اسے کل کو زمین کچھ مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش تھی، ایک خاموش بلاوا، جیسے زمین کچھ کہہ رہی ہو۔ اس دن اس نے سوچا کہ وہ اس جگہ کو دوبارہ کھودے گا۔ اس نے بیلچہ ہاتھ میں پکڑا اور اس جگہ پر کھدائی کرنے لگا۔ ایک بار پھر اسے وہ جگہ سخت محسوس ہوئی، لیکن یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ کچھ اور ہی تھا، جیسے زمین کے اندر کچھ قیمتی چیز چھپی ہو۔
پہلے پہل تو اس نے یہی سمجھا کہ شاید یہاں کوئی پرانا لوہا دفن ہے یا پھر کسی زمانے کی اینٹیں، مگر جب اس نے مزید کھدائی کی تو ایک چمک سی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ وہ کوئلے کی کان جو اندھیرے میں ڈوبی رہتی تھی وہ روشنی سے چمکنے لگی۔ مٹی کے درمیان کچھ چمک رہا تھا۔ حسن نے جلدی سے اسے ہاتھوں سے صاف کیا تو ایک گول، سخت اور بے حد شفاف شے نکلی، جیسے شیشے کا کوئی ٹکڑا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ خود سے کہنے لگا، حسن یہ معمولی چیز نہیں لگتی۔ لیکن وہ چمکتی ہوئی چیز ابھی بھی زمین کے اندر ہی تھی اور اس کا کچھ حصہ زمین سے باہر تھا۔ اس نے ابھی اسے مکمل طور پر باہر نہیں نکالا تھا، ابھی وہ وہاں پر مزید کھدائی کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس بوڑھے چچا جلال کی آواز آئی، ارے حسن آرام سے، وہ علاقہ خطرناک ہے، چھت کمزور ہے۔ حسن نے جلدی سے مٹی واپس اس پر ڈال دی اور وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہاں کچھ خاص ہے، لیکن وہ مجبوراً کسی کے سامنے اسے وہاں سے نہیں نکال سکتا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ اسے مٹی میں دفن کر دیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ پھر وہ دوسری جگہ پر کام کرنے لگا، لیکن اس کا سارا دھیان اسی طرف رہا۔ کبھی کبھار دوسرے مزدور بھی اس جگہ پر جاتے، لیکن چھت کمزور ہونے کے ڈر کی وجہ سے وہاں سے واپس آ جاتے۔ کسی نے بھی اس طرف کام کرنے میں دلچسپی نہ لی۔ شام کو سب اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹنے لگے۔ حسن کے ذہن میں وہ چمکدار شے مسلسل گردش کر رہی تھی۔ کیا یہ واقعی ہیرا ہے یا صرف کوئی قیمتی پتھر یا میری خوش فہمی ہے؟ گھر پہنچ کر اس نے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا۔ پھر تھوڑی دیر ان کے ساتھ باتیں کر کے اس نے انہیں سلا دیا۔ جب وہ دونوں سو گئے تو اس نے سونے کی بہت کوشش کی، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اگر یہ ہیرا ہوا تو یہ میری زندگی بدل سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کبھی زینب کا چہرہ آتا جو اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، کبھی وہ بازار کے امیر لوگ یاد آتے جنہوں نے ہمیشہ اسے حقیر نظروں سے دیکھا، اور کبھی اسے اپنا آپ دکھائی دیتا کہ مجبوریوں کا مارا ہوا حسن۔ اگلے دن وہ پہلے سے زیادہ پرجوش ہو کر کان میں پہنچا۔ وہ سیدھا اسی مقام پر گیا اور اس بار جلال کے آنے سے پہلے ہی زیادہ گہرائی میں کھودنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں جوش تھا اور دل میں امید۔ جب اس نے چمکتی شے کو مکمل طور پر باہر نکالا تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں تھا، یہ واقعی ایک ہیرا تھا، بڑا شفاف اور بے حد قیمتی۔ اس نے ہیرا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا جو اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اس کی چمک میں کھو گیا۔ یہ صرف روشنی نہیں تھی، یہ اس کی قسمت کا دروازہ تھا جو برسوں بعد کھلا تھا۔ لیکن ساتھ ہی دل میں ایک انجان گھبراہٹ بھی تھی، جیسے کوئی بڑی آزمائش اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس نے جلدی سے ہیرے کو پرانے کپڑے کے تھیلے میں چھپایا اور کان سے باہر نکلا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کان ویسی کی ویسی خاموش اور اندھیری تھی جیسے ہر روز، مگر آج وہ اس کے لیے خزانے کی سرزمین بن چکی تھی۔ راستہ بھر اس نے کسی سے نظر نہ ملائی، سر جھکائے تیز قدموں سے اپنی جھونپڑی کی طرف بڑھتا رہا۔ گھر پہنچتے ہی دروازہ اندر سے بند کیا، بچوں کو گلے لگایا اور کہنے لگا، آج بابا کے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن ابھی نہیں بتا سکتا، بس دعا کرتے رہو، اب ہماری زندگی کی کہانی بھی خوشی سے بننے والی ہے۔ رات کو جب بچے سو گئے تو اس نے چراغ کی مدد سے روشنی میں تھیلے سے کپڑا نکالا۔ ہیرا اب بھی ویسے ہی چمک رہا تھا۔ اس کی سطح اتنی صاف تھی کہ حسن اپنی دھندلی صورت اس میں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن پھر وہ سوچنے لگا کہ آخر اب وہ اس ہیرے کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا وہ اسے بازار میں جا کر کسی سنار کے پاس بیچ دے یا پھر کسی امیر تاجر کو بیچ دے؟ لیکن پھر اس کے دل میں ایک خدشہ پیدا ہونے لگا کہ وہ سنار کہیں اس کے ساتھ بےمانی نہ کر دے، یا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک کان میں کوئلہ توڑنے والے کے ہاتھ میں اتنا قیمتی ہیرا کیسے لگ گیا؟ حسن پوری رات سوچتا رہا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے دن پرانے بازار کے ایک بوڑھے سنار کے پاس جائے گا جو ایماندار اور نیک تھا، جس کا نام شیخ فہیم تھا۔ اگلی صبح حسن نے بچوں کو ہمسایہ کی بوڑھی عورت کے پاس چھوڑا جو اکثر نور اور یوسف کا خیال رکھتی تھی۔ خود ہیرا تھیلے میں چھپا کر شہر کے مشہور دبیر بازار پہنچا۔ بازار کی چمکتی دمکتی ماحول نے حسن کو اس کی غربت کا شدت سے احساس دلایا، مگر اس نے نظریں نیچی رکھی اور سیدھا شیخ فہیم کی دکان پر پہنچا۔ اس نے اندر جان کر دیکھا تو ایک سفید داڑھی والا بوڑھا اندر بیٹھا تھا۔ جب اس نے حسن کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا، آ جاؤ بیٹا، کیسا حال ہے؟ حسن اندر داخل ہوا، سلام کیا اور تھوڑا جھجھک بولا، شیخ صاحب، میں آپ کے پاس ایک خاص معاملے میں آیا ہوں۔ پھر حسن نے آہستگی سے کپڑا کھولا اور ہیرا میز پر رکھ دیا۔ شیخ فہیم کی آنکھیں ایک لمحے کو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولا، سبحان اللہ، یہ محض پتھر نہیں ہے، یہ بغداد کے قدیم شاہی خزانے جیسا لگتا ہے۔ بیٹا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ حسن نے سچ ساری بات بیان کر دی۔ اس نے شیخ کو صاف بتایا کہ اس سے یہ کوئلے کی کان سے ملا ہے جہاں وہ پچھلے 3 دن سے کھدائی کر رہا تھا۔ شیخ فہیم اس سے کہنے لگا، بیٹا، میں جانتا ہوں کہ اکثر ایسی کوئلے کی کانوں میں کام کرتے وقت انسان کو ہیرا مل جاتا ہے، لیکن ایک بات تم بھی جان لو کہ جب انسان کے ہاتھ اتنا بڑا خزانہ لگ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے مصیبت بھی بن جاتا ہے۔
پھر شیخ اسے کہنے لگا اسے بازار میں لے جانا خطرناک ہوگا، یہاں ہر دوسرا آدمی رشوت خور اور تیسرا سازشی ہے، تمہیں ایک ایسے شخص سے ملنا چاہیے جو نہ صرف ہیروں کا علم رکھتا ہو بلکہ دیانت دار بھی ہو۔ حسن پوچھنے لگا وہ شخص ہمیں کہاں ملے گا؟ شیخ نے جواب دیا بغداد کے پرانے قاضی عبدالقیوم، اب وہ قاضی نہیں رہے لیکن وہ بہت اچھے انسان ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور میرا حوالہ دینا، وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ اگلی صبح حسن قاضی عبدالقیوم کے مکان پر پہنچا جو شہر کے شمالی علاقے میں واقع تھا۔ حسن نے دروازے پر دستک دی، قاضی باہر آیا اور کہنے لگا اے نوجوان تمہیں کس سے ملنا ہے؟ حسن کہنے لگا مجھے قاضی عبدالقیوم سے ملنا ہے، جس پر وہ بوڑھا کہنے لگا میں ہی قاضی عبدالقیوم ہوں، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ حسن نے شیخ فہیم کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس نے اسے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ قاضی اسے اپنے گھر کے مہمان خانے میں لے گیا، پھر اس نے ہیرا قاضی کے سامنے رکھا جسے دیکھ کر قاضی بھی حیران رہ گیا۔ قاضی نے ایسا ہیرا اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ قاضی حسن سے کہنے لگا اگر تم اسے کسی تاجر کے پاس لے کر جاؤ گے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں بے ایمانی آ جائے، ہمیں اسے نیلام کرنا چاہیے، جو سب سے زیادہ اس کی قیمت لگائے گا تم اسے اسی کے ہاتھ بیچ دینا۔ حسن نے قاضی کی بات مان لی اور ہیرا لے کر اس کے گھر سے نکل گیا، لیکن جب وہ اس کے گھر سے نکل رہا تھا تو اسے وہاں سے نکلتے ہوئے ایک آدمی نے دیکھ لیا۔ اس نے حسن کو غور سے دیکھا۔ حسن ایک کپڑے کے تھیلے کو جس طرح سے چھپا رہا تھا، اس آدمی کو شک ہو گیا، وہ فوراً اپنے مالک کے پاس گیا۔ وہ اپنے مالک سے کہنے لگا مالک ابھی ایک آدمی قاضی کے گھر سے نکلا ہے اور جس طرح سے وہ اپنے تھیلے کو چھپا رہا تھا لگتا ہے اس کے پاس کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہے، میں نے کبھی کسی کو اس طرح اپنا تھیلا چھپاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مالک جس کا نام جابر تھا وہ بہت بڑا دھوکے باز اور مکار انسان تھا، اس نے فوراً اپنے آدمی کو حسن کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ آدمی فوراً حسن کے پیچھے گیا اور اس کی جھونپڑی تک پیچھا کیا اور پھر واپس آ گیا۔ اس نے آ کر جابر کو بتایا کہ حسن کہاں رہتا ہے۔ اسی رات اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ رات کے پچھلے پہر حسن کے گھر جائے گا اور اس سے وہ قیمتی چیز ضرور حاصل کر لے گا، چاہے اس کے لیے اسے حسن کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ دوسری طرف قاضی بے چین تھا۔ وہ قاضی بہت اچھا انسان تھا اور اس کے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ جس قدر مہنگا ہیرا حسن کے پاس ہے کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، اس لیے وہ فوراً شیخ فہیم کی دکان پر گیا اور اسے کہنے لگا مجھے حسن کے گھر لے چلو، ہمیں اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر کوئی حملہ کر دے۔ شیخ فہیم قاضی سے کہنے لگا ہاں قاضی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حسن کے گھر پہنچ کر قاضی اسے کہنے لگا بیٹا اپنی ضروری چیزیں اور وہ تھیلا اپنے ساتھ لو اور ہمارے ساتھ چلو۔ حسن نے قاضی سے وجہ پوچھی لیکن قاضی کہنے لگا بیٹا بس تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں وجہ بعد میں بتائیں گے۔ حسن نے اپنی ضروری سامان اور وہ تھیلا لیا اور شیخ فہیم کے گھر چلا گیا۔ رات کا وقت ہوا، جابر اپنے گنڈوں کے ساتھ حسن کے گھر گیا۔ وہ دیواریں پھلانگ کر اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن گھر میں نہ کوئی تھا اور نہ ہی انہیں وہ ہیرا ملا۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا قاضی بہت ہوشیار نکلا، اسی نے اس کی مدد کی، بہت قیمتی چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اگلے دن قاضی شیخ فہیم اور حسن کو لے کر بازار کے ایک بڑے ہال میں داخل ہوئے جہاں پر قیمتی اشیاء کی نیلامی ہوتی تھی۔ قاضی نے جا کر میز پر ایک بڑا ہیرا رکھ دیا، وہاں پر بہت سارے امیر خریدار آئے ہوئے تھے۔ قاضی نے نیلامی کا اعلان کیا، پہلی بولی 5000 دینار کی لگی، دوسری 60,000 کی، بولیاں آہستہ آہستہ بڑھتی گئیں اور پھر ایک انتہائی امیر الکبیر آدمی اٹھا اور کہنے لگا میں اس کا 1,00,000 دینار دوں گا۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ قاضی صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے ہمیں یہ نیلامی منظور ہے۔ اس امیر آدمی نے حسن کے ہاتھ میں 1,00,000 دینار کی تھیلی تھمائی اور ہیرے کو ایک تھیلے میں ڈال کر اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ حسن بہت خوش ہوا، اس نے قاضی اور شیخ فہیم کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اللہ کے حضور دعا کرنے لگا یا اللہ تو نے مجھے کچھ نہ ہونے سے سب کچھ عطا کر دیا، مجھے رسوائی سے نکال کر عزت دی اور مجھے ثابت قدم رکھا۔ یا اللہ تم مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھنا تاکہ یہ دولت میرے دل میں فخر نہ بنے اور میں ہمیشہ تیرے بندوں کی خدمت کا وسیلہ رہوں۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جس جھونپڑی میں وہ رہتا تھا اس نے وہاں پر اپنے لیے ایک گھر تعمیر کیا۔ اس کی بیوی کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی حسن کے گھر آ گئی اور گھر آ کر حسن کے قدموں میں گر کر معافیا مانگنے لگی۔ حسن مجھے معاف کر دو، میں کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی بلکہ غربت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ بچے بھی اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حسن نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا اور اسے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ سارے محلے والے حیرت میں تھے، ارے یہ تو وہی حسن ہے جو کان میں مزدوری کرتا تھا، وہی جو روٹی کے لیے ترستا تھا۔ لیکن حسن نے نہ تو کسی سے فخر سے بات کی اور نہ ہی اس میں غرور آیا۔ اب حسن نے اپنی توجہ صرف اس طرف دی جہاں اس کا اصل مقام تھا۔ وہ روز بازار کے اس کونے میں جاتا جہاں فقیر جھولیاں لیے بیٹھے ہوتے،
وہ کسی کے ہاتھ پر چپکے سے ایک اشرفی رکھ دیتا، کسی کو بنا بتائے کھانا بھجوا دیتا۔ اس نے بہت سے غریبوں کی مدد کی، بہت سے یتیم بچوں کی کفالت کی، لیکن اس نے ساری نیکیاں چپ چاپ کیں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل دولت مال و زر نہیں بلکہ صبر، شکر، دیانت اور خدمت خلق کا جذبہ ہے۔ انسان کا اصل امتحان نہ صرف غربت میں ہوتا ہے بلکہ امیری میں بھی ہوتا ہے۔ جسے دولت ملنے کے بعد بھی غرور نہ آئے وہی اصل میں کامیاب ہے۔ جو دولت صرف اپنے لیے رکھے وہ فقیر ہے، اور جو اپنی دولت دوسروں کے لیے بانٹ دے وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔